ان پر ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے مسلمانوں پر فرض کرنے کی وجہ، اس کی لوجک کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پرہیزگاری ملے۔ پرہیزگاری یعنی اللہ کا خوف، تقوی، اللہ کا ڈر، پاکیزگی، طہارت، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے۔ اب پرہیزگاری کیسے ملے؟ آپ دیکھیں کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، جو اس کے لیے حلال ہیں ان سے وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ روزہ نام ہے کھانے پینے اور صحبت، ہم بستری اپنی زوجہ سے ملاپ کرنے سے رکنا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ اب حلال چیزوں سے جو اس کے لیے حلال ہیں، کھانا پانی، حق زوجیت ادا کرنا، یہ اس کے لیے حلال تھا، لیکن جب اس نے روزہ رکھا تو اب اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ان چیزوں سے روک لیا۔ حالانکہ اس کے لیے حلال ہے، کھانا رزق حلال ہے، رزق حلال کما کر اگر کوئی کھائے، لیکن حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے بندہ، تو یہ پرہیزگاری ہے۔ اور اس میں ایک لطیف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب تم روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بھی اپنا ہاتھ روک لیتے ہو، حلال بھی نہیں کھاتے، جو تمہارے لیے بالکل حلال ہے، غروب آفتاب کے بعد وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، پینا بھی حلال ہو جاتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے یہ چیزیں روزے کی حالت میں حرام ہیں۔ تو جو حلال چیزیں کہ جو حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، وہ روزے کی حالت میں تم نہیں کرتے اور اس کی طرف نہیں بڑھتے روزے کی حالت میں، جو تمہارے لیے حلال ہیں، تو جب تم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو جو اللہ نے تم پر حرام کی اشیاء، ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں نہیں روکتے؟ آپ دیکھیں اللہ کیسا تقوی اور پرہیزگاری عطا فرماتا ہے روزے میں، کہ پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، لیکن روزے دار اس کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ بعض منع کرتا ہے کہ بھائی میرے سامنے کھانا نہیں کھاؤ، میرے سامنے پانی، یا خود اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ یار میرا روزہ ہے، حالانکہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، چاہے تو کمرے میں جا کے وہ پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، شدت کی بھوک ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، لیکن اس کا تقوی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ آگے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، 29 یا 30 گنتی کے دن ہیں، یہ گنتی کے دن پورے کرو اور روزے رکھو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہ چند دن ہیں، یوں ہی گزر جاتا ہے پورا مہینہ، لیکن ہماری ایک تعداد ہے جو اس میں بھی روزہ نہیں رکھتی، اور ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی چوٹ لگ گئی روزہ چھوڑ دیا، تھوڑا سا سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، تھوڑا سا بخار ہو گیا، مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بخار میں روزہ رکھیں کہ نہیں رکھیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اتنی آسانی ہے، سہولت ہے کہ پہلوں کے روزوں میں اور اب کے روزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر 30 سال کے بعد موسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو اور اب ہمارے ماہ رمضان تو سردیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ بالفرض اگر شدت کی گرمی بھی ہو تو بھائی پنکھے موجود ہیں، بعض لوگوں کے پاس اے سی موجود ہیں، لائٹوں کا سسٹم ہے، پھر ہماری نوکریاں اتنی خطرناک نہیں ہیں، اتنی مشقت والی نہیں ہیں۔ اگر آپ پہلے پیچھے زمانے میں چلے جائیں تو وہ سارا دن کام بھی کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھر بھی توڑتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ صحابہ کرام مزدوریاں کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، اور عرب کی گرمی تباہ کن گرمی، یعنی شدت کی گرمی، لیکن حضور کے صحابہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ یا رسول اللہ، جب آخری رات آتی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ رمضان چلا گیا، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ پورا سال ہی رمضان رہے اور ہم روزے دار رہیں، روزہ رکھتے رہیں۔ یہ محبت تھی رمضان سے، کیونکہ رمضان، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ رمضان کی کتنی برکت ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے رمضان کے آنے سے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور نہ جانے اگلے سال رمضان ملے نہ ملے۔ رمضان میں جو مرے گا پتہ ہے وہ شہید ہے، رمضان میں جو مرے گا اس سے سوالات قبر نہیں ہوں گے، قبر کے سوالات نہیں ہوں گے، یعنی لاٹری ہے مسلمان کی، تو برکت ہی برکت ہے۔ بندہ کچھ بھی نہ کرے، روزہ رکھ کر، نماز فرض پڑھ کر باجماعت جو شریعت کی طرف سے فرائض و واجبات ہیں، اور کچھ نہ کرے، صرف سو جائے،
جب بھی اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو فرمایا گنتی کے دن ہے، لیکن اس میں بھی دیکھیں اللہ کی رحمت، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھتا ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اتنا بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے بول دیا کہ بھائی اب روزہ رکھے گا تو اور بیماری بڑھ جائے گی، بیماری کا صحیح اندیشہ ہو، یعنی بس تھوڑا سا کچھ ہوا تو روزہ چھوڑ دیا، غالب گمان ہو کہ اب روزہ رکھوں گا تو میرا مرض بڑھ جائے گا، اور کسی طبیب حاذق ماہر طبیب نے جو فاسق معلن نہ، اس نے بھی کہہ دیا ہو کہ آپ روزہ چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی بیماری زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اب ایسی صورت میں، یا پھر کوئی سفر پر ہے اور سفر چونکہ دشوار ہے، اس وجہ سے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرو، یعنی یہ دن چھوڑ کر پھر اس کے علاوہ جب سہولت ہو، بیماری چلی جائے، سفر سے آپ حضر میں آ جائیں، مقیم ہو جائیں اور آپ کو سہولت ہو تو اب ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ایسا بوڑھا ہو گیا کہ اب مزید صحت آنے کی امید ہی نہیں ہے، اتنی عمر بڑھ گئی ہے کہ اب روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ شیخ فانی، اتنا بوڑھا کہ اب مزید صحت اس کو نہیں ملے گی، طاقت ہی نہیں آئے گی اس کو، تو فرمایا کہ فدیۃ طعام مسکین، تو اس کے لیے فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانے کا، یعنی جو شیخ فانی ہو گیا، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب وہ اپنے ایک روزے کا فدیہ دے گا، ایک روزے کا فدیہ دے گا۔ ایک روزے کا فدیہ آسانی سے آپ سمجھ لیں کہ ایک صدقہ فطر، ایک صدقہ فطر یعنی جو فطرانہ ہم دیتے ہیں نا رمضان میں ایک بندے کا، تو ابھی 320 روپے چل رہا ہے گندم کے حساب سے، تو ایک روزے کا فدیہ یہ بنے گا۔ یہ فدیہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا اور آئندہ امید بھی نہ ہو، ہاں فی الحال مریض ہے، بیمار ہے، لیکن بعد میں وہ صحت مند ہو جائے گا تو وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ بعد میں روزے کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ فدیہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ جس کی امید ہی ختم ہو گئی وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص ہے، ایسا بوڑھا ہے کہ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ رمضان کے روزے سردیوں میں رکھے، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ رمضان کے روزے سردیوں میں رکھے۔ اللہ اکبر، تو یہ رخصت ہے شریعت کی طرف سے، لیکن آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو، اگر تم جان لو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے۔ تو یہ روزے کی تفصیل بیان ہوئی، کچھ اس کے فقہی مسائل بھی بیان ہوئے۔ پھر آگے آئیں تو آیت نمبر 215 سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے ابھی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند لوگ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ حضور علیہ السلام نے صدقے کی ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ حضور نے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اے محبوب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ تو ان تینوں سوالات کا جواب دیا گیا، قل ما انفقتم من خیر، ارشاد فرمائیے اے محبوب تم جو بھی خرچ کرو بھلائی میں سے، جو بھی ہو بھلائی میں سے، یعنی رزق حلال ہونا چاہیے، کسی کا حق دبا کر، کسی کا چرا کر، مال چرا کر صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، تو جو بھی بھلائی میں سے ہو، جو بھی خیر ہو، جو بھی مال پاکیزہ وہ خرچ کرو، کس پر کرو؟ فللوالدین، والدین پر، والاقربین، رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکین محتاج پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یہ یاد رکھو جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں صدقہ نفل مراد ہے زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ، کیونکہ والدین کو صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں، یعنی زکوٰۃ اور فطرہ والدین کو نہیں دے سکتے، تو یہاں پر زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقات واجبہ زکوٰۃ اور فطرے کی صورت میں بھی ادا کرو، اور صدقات نافلہ ویسے اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ان کے مستحق کون ہیں؟ سب سے پہلے والدین، پھر اپنے عزیز و اقربا، پھر یتیم، مسکین اور مسافر کہ جس کے پاس اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مال نہ ہو۔ پھر آگے چلیے تو آیت نمبر 222 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حیض کے بارے میں سوال کیا، عورت جو ناپاک ہو جاتی ہے اس کے متعلق سوال کیا۔ اسلام کی بڑی پیاری تعلیم ہے، اسلام جو ہے نا ہمارا مذہب دین اسلام، یہ افراط و تفریط سے پاک ہے، نہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے اور نہ بہت زیادہ کمی ہے، افراط و تفریط سے بالکل پاک، معتدل جو راستہ ہوتا ہے وہی صراط مستقیم ہوتا ہے۔
صراط مستقیم افراط اور تفریط سے پاک ہوتا ہے. ہمارا دین اسلام صراط مستقیم ہے. سبحان اللہ. تو اب یہودی کیا کیا کرتے تھے؟ یہودی اور مجوسی جب ان کی بیویاں ناپاک ہوتی، ان کو مینسز آتا، ان کو حیض آتا، تو وہ اپنی عورتوں سے نفرت کرتے، ان کی طرف دیکھنا بھی حرام سمجھتے تھے، ان سے بات چیت، کلام، سلام، دعا کچھ نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے. جبکہ عیسائی اس کے برعکس کرتے. عیسائی کیا کرتے کہ جب ان کی عورتیں ناپاک ہوتی تو وہ اور زیادہ ان کے پاس جاتے، صحبت کرتے ناپاکی کی حالت میں. اب مسلمان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محبوب آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیے وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں عورتوں سے جدا رہو، دور رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے صحبت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنی جانوں کے لیے کچھ آگے بھیجو. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے صحبت نہیں کرنی، باقی کلام سلام، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ان کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے. اسلام افراط و تفریط سے پاک ہے. ہاں ان سے صحبت نہیں کرنی حیض کی حالت میں، کیونکہ یہ گندگی ہے. اور اسی سے ارشاد فرمایا گیا کہ حیض کی حالت میں صحبت کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اگر کوئی اس کو حلال جانے گا وہ کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. پھر مزید تفصیل آگے بیان ہوئی. پھر مطلقات یعنی جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ان کی عدت کا بیان ہوا. فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں یعنی جس عورت کو طلاق ہو گئی اس کی عدت کتنی ہوگی؟ تو جو عورت جوان ہے اور اس کو مینسز آتے ہیں، حیض آتا ہے، تو اس عورت کی عدت 3 حیض ہے کہ وہ ایک زمانہ ناپاکی کا گزارے گی، پھر پاک ہو جائے گی، پھر دوبارہ ناپاکی کا زمانہ آئے گا، پھر پاک ہو جائے گی، پھر دوبارہ ناپاکی کا زمانہ آئے گا. اب جب پاک ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر عورت حاملہ ہے، اس کو اگر طلاق ہو گئی ہے، اولاً تو لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ حاملہ کو طلاق ہی نہیں ہوتی. بھائی حاملہ کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کیوں نہیں ہوگی حاملہ کو؟ حاملہ کو اگر کوئی طلاق دیتا تو طلاق ہو جاتی ہے. اب اس کی عدت کتنی ہوگی؟ وضع حمل، جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب چاہے اس کو 9 مہینے لگیں، 2 مہینے لگیں یا 1 مہینہ لگے، یہ حاملہ کی عدت ہے. اچھا وہ عورت جو 50 پلس ہوتی ہے، جس کو مینسز ہی نہیں آتے یعنی جس کو حیض نہیں آتا، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ اس کی عدت 3 ماہ ہے چاند کے مہینے کے اعتبار سے، یعنی مہینوں کے اعتبار سے پھر اس کی عدت شمار ہوگی. پھر آگے عدت وفات کا بیان ہوا. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور وہ کہ جو تم سے جدا ہو جائیں یعنی وہ شوہر کے جو انتقال کر جائیں. تو اب بیوہ کی عدت کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. یہ اس کی جو عدت ہے یہ ایام سوگ ہیں، 4 ماہ 10 دن یہ بیوہ کی عدت ہے. 4 ماہ 10 دن یہ عدت جو ہے، عدت کے جو ایام ہیں یہ سوگ کے ایام کہلاتے ہیں. اس میں عورت کوئی زینت نہیں کر سکتی. بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ فلاں امی جان جا سکتی ہیں، فلاں جگہ جا سکتی ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے. بھائی عمر 100 سال ہو گئی ہو بھلے، جب بھی عورت عدت کرے گی. اور بعض لوگوں میں یہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، کم علم ہے، دین سے دور ہیں اور جہالت بہت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنازے کے ساتھ عورت جائے گی، 40 قدم پتہ نہیں کتنے قدم چلے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. حالانکہ یہ شریعت کا مذاق ہے. عورت کی عدت وفات پوری 4 ماہ 10 دن ہے، بھلے عورت 80 سال کی کیوں نہ ہو جائے. یہ چونکہ اس کے لیے سوگ کے ایام ہے، یہ اس کے لیے سوگ کے ایام ہے، وہ اس میں زینت نہیں کرے گی. سوگ یعنی جب کوئی مر جاتا ہے اس کو 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، لیکن بیوہ کے لیے سوگ 4 ماہ 10 دن کا ہے. تو لہٰذا یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا. پھر آگے جہاد کی ترغیب دلائی گئی. اور پھر ایک بڑا ہی زبردست واقعہ جالوت کا اور طالوت کا اس قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا. یہ مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے تو پھر بنی اسرائیل دوبارہ جو ہے وہ
بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے اور ان کی حالت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جالوت کو مقرر کیا، ان پر مسلط کر دیا۔ جالوت ایک مشرک اور کافر اور سخت ترین بادشاہ تھا، اور جالوت کی قوم تھی قوم عمالقہ، یہ بنی اسرائیل پر مسلط ہو گئی اور طرح طرح سے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتی اور ان کو تکلیفیں پہنچاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ دنیا سے جا چکے تھے، اب یہ وہ زمانہ تھا جس میں کوئی نبی نہیں تھا، اور خاندان رسالت میں یعنی نبیوں کے گھرانوں میں صرف ایک بیوی تھیں جو حاملہ تھیں۔ اللہ پاک نے ان کی اولاد کو پیدا کیا، یعنی ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی، ان کا نام تھا شماویل، یہاں تک کہ وہ بڑے ہوئے اور وہ اپنے خاندان کے ایک ہی چشم و چراغ تھے، اکلوتے تھے۔ ان کو کسی عالم کی صحبت میں رکھا گیا اور وہ دین موسوی کو سیکھتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو، کیونکہ دین وہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس کو سیکھتے رہے، یہاں تک کہ ایک رات جب وہ سوئے تو ان کو جبریل امین نے آواز دی، وہ بیدار ہوئے، وہ سمجھے کہ عالم صاحب نے آواز دی ہے، وہ ان کے پاس آئے تو عالم صاحب سمجھ گئے، کہا کہ سو جاؤ، دوبارہ آواز دی جبریل امین نے، پھر یہ عالم صاحب کے پاس گئے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، یہ سمجھے کہ عالم صاحب نے مجھے آواز دی ہے۔ تیسری مرتبہ جبریل امین خود ظاہر ہو گئے اور ان کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت شماویل علیہ السلام، تورات میں ان کا ذکر ہے۔ اب ہوا یوں کہ حضرت شماویل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جالوت اپنی پوری قوم عمالقہ کے ساتھ بنی اسرائیل پر قابض ہو گیا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہا ہے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ہمیں اس کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے آپ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور کہا کہ آپ ان کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کریں کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ جب آپ گئے تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر کوئی دلیل دکھائیں، کوئی دلیل لائیں کہ آپ نبی ہیں، کیسے ہم مان لیں کہ آپ نبی ہیں۔ حضرت شماویل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ میں تمہیں جالوت کے ظلم سے نجات دلاؤں گا۔ تو کہا کہ اگر آپ ہمارے نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں جو جالوت سے جا کر لڑے۔ تو حضرت شماویل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ طالوت جو کہ ایک نیک سیرت شخص تھے اور بڑے متقی اور پرہیزگار تھے بنی اسرائیل کے، ان کو بادشاہ مقرر کرو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے انکار کیا کہ یہ تو بہت غریب ہے، یہ تو بکریاں چراتے ہیں، ان کو کیوں بادشاہ ہم پر مسلط کر دیا، ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنایا جائے جو کہ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں اور سرداری جن کے گھرانے میں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی تمہارے بادشاہ ہیں، طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت شماویل علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ جالوت کی قوم سے جالوت سے جا کے جنگ کریں۔ طالوت نے تمام بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں اور تمہیں جالوت سے میں نجات دلاؤں گا، ہمیں اس کے خلاف جہاد کا حکم ہوا ہے، لہذا تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ مل کر جالوت کے خلاف جہاد کرے گا اور اس کے ظلم سے ہم نجات پائیں گے۔ سب نے اقرار کیا کہ ہم تمہارے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور طالوت کو ختم کر دیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے بچوں کو قتل کر دیا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا اور ہماری بستیوں کو ویران کر دیا۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ تو حضرت شماویل علیہ السلام نے طالوت کو بھیجا بادشاہ بنا کر، اور پھر یوں جہاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ طالوت پوری بنی اسرائیل کو لے کر جو ہزاروں کی تعداد میں تھے جہاد کے لیے نکلے، اور چونکہ سخت گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی اور ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ درمیان میں ایک نہر آئے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر سے آزمائے گا، تم نے اس نہر میں سے ایک چلو پانی کے سوا کچھ نہیں پینا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اگر تم نے اس میں سے پی لیا تو تمہارے دل کمزور پڑ جائیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیلی تھے، وہ سب گئے، دیکھا تو واقعی نہر آ گئی۔ جب شدت کی پیاس تھی، سب کی پیاس سے بڑھ چکی تھی، زبانیں سوکھ چکی تھیں، اب جب پانی سامنے نظر آیا تو انہوں نے اپنا وعدہ بلا کر پانی میں غوطے لگا دیے اور خوب شیر ہو کر پانی پیا، سوائے ان 313 ایمان والوں کے کہ جنہوں نے حضرت طالوت کی بات پر عمل کیا۔ حضرت طالوت کی بات پر عمل کیا، وہ 313 اہل ایمان تھے، وہ باز رہے اور انہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا، جس سے اللہ نے ان کے دلوں کو تقویت دی اور ان کی پیاس کو ختم کر دیا اور ان کو سیراب کر دیا، وہ مطمئن ہو گئے اور ان کے دلوں کو اللہ نے پختہ کر دیا، ثابت قدم رکھا۔ باقی جس نے اس میں سے بھر بھر کے پانی پیا، ان کے سب کے دل کمزور پڑ گئے، ہونٹ سیاہ ہو گئے اور وہ سب وہیں کے وہیں بیٹھے رہے۔ اور جب طالوت جالوت کے سامنے گئے اور ان کا پورا لشکر جالوت کا ہزاروں کی تعداد میں سامنے آیا،
تو یہ جس نے نہر سے پانی پیا تھا وہ سب کے سب پیچھے ڈر کر بھاگ گئے. صرف 313 افراد جس طرح جنگ بدر میں تھے اسی طرح 313 افراد جالوت کی ہزاروں کی تعداد میں جو اس کی قوم تھی اس کے سامنے ثابت قدم رہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر نازل فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو وہ ہزاروں کی تعداد میں جالوت اور اس کا لشکر تھا اور پوری کی پوری قوم تھی اس کی. اور جالوت بھی بڑا قد والا، بڑا باروب اور شاہ سوار اور ماہر فن. اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو متکبرانہ جملے کہے جس سے بنی اسرائیل جو نہر سے پی چکے تھے وہ تو بھاگ گئے، باقی جو 313 تھے وہ ثابت قدم رہے. طالوت نے اعلان کیا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو جالوت سے جا کر مقابلہ کرے گا. 313 افراد تھے، ان میں سے ان 313 افراد میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. حضرت داؤد بھی تھے، ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی، اور آپ کے والد صاحب بھی تھے اور آپ کے بہت سارے بھائی بھی تھے. آپ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. حضرت شمویل علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہارے لشکر میں ان 313 افراد میں داؤد ہیں، وہ جالوت کو قتل کریں گے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ آپ بیمار تھے اور آپ کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا بیماری کی وجہ سے. حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو خبر دی. حضرت طالوت نے حضرت داؤد سے کہا کہ اگر تم جنگ کرو گے اور جالوت کو قتل کر دو گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی تمہارے نام کر دوں گا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا عزم کیا اور جالوت کے مقابلے میں آپ گئے اور آپ نے جالوت کو ایک پتھر مارا جو اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جالوت مر گیا. جب اس کی قوم نے دیکھا کہ جالوت قتل ہو گیا ہے، واصل جہنم ہو گیا، تو پوری کی پوری قوم ڈر کر بھاگ گئی اور یوں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واصل جہنم کیا. تو وعدے کے مطابق طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے کروایا اور اپنی آدھی سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو دی. پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام طالوت کے وصال کے بعد پوری سلطنت کے جانشین ہوئے اور پوری کی پوری سلطنت، ملک، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی اور آپ کو ایسا منصب عطا فرمایا کہ آپ کو ظاہری لوگوں پر بھی حکومت عطا فرمائی، پرندوں پر بھی، چرند اور پرند پر بھی آپ کو حکومت عطا فرمائی. یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام پرندوں کی، درندوں کی، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور ان کو بھی سمجھاتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی. اب حضرت شمویل علیہ السلام کی جو ایک نشانی تھی نبی ہونے کی اور طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی وہ یہ تھی جو حضرت شمویل علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ تمہارے پاس وہ تابوت جو تابوت سکینہ تھا وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا. وہ بنی اسرائیلیوں کے پاس تھا تابوت سکینہ. اب وہ کیا تھا؟ قرآن پاک میں آتا ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اور تمہارے نبی کی نشانی یہ ہے اور اس کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی سکون ہے، اطمینان ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل کے تبرکات، ان کی بچی ہوئی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تم دشمنوں پر فتح یاب ہوتے تھے. اب ہوتا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت آدم سے چلتا ہوا ایک تابوت آیا، وہ کہلاتا تھا تابوت سکینہ. اس میں کیا تھا؟ اس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی تصویریں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں. وہ کسی انسان نے نہیں بنائی تھیں. وہ پتھر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور آپ کے صحابہ کی تصویر تھی اس حال میں کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اپنے صحابہ کو. یہ پورا نقشہ تھا اور انبیاء کرام کی تبرکات تھے اس تابوت میں. جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمنوں سے جنگ کرتے تو اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ تعالیٰ سے اس تابوت کے ذریعے برکتیں حاصل کرتے اور وسیلہ کرتے اور فتح کی دعا مانگتے اس تابوت کو سامنے رکھ کر. اللہ اس تابوت کی برکت سے ان کو دشمنوں پر فتح عطا فرماتا تھا. تو یہ تھا تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل کے پاس تھا اور اس میں مقدس تبرکات تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن جب ان کی بدعمالیاں بڑھ گئیں تو یہ تابوت ان سے قوم جالوت نے چھین لیا اور وہ اپنے پاس لے گئے اور اس کو گندگی میں ڈال دیا. جب انہوں نے اس تابوت کی بے حرمتی کی جس میں انبیاء کرام کے مقدس تبرکات تھے، جبہ شریف تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے عصا تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے نالین تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شبی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی.
تو انہوں نے یہودیوں نے، قوم جالوت نے اس کو گندگی میں ڈال دیا. جب اس کی بے حرمتی کی گئی تو ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھوٹ گئیں اور وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، ان کو جب یہ سمجھ آ گیا کہ ہم جو بیمار ہو رہے ہیں، ہم میں جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ہم جو مصیبت کا شکار ہو رہے ہیں وہ اس تابوت کی وجہ سے، تو انہوں نے وہ تابوت جانوروں پر رکھا، ایک جانور پر رکھ کر اس کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا. وہاں سے فرشتے بنی اسرائیل کے پاس لے کر آئے. جب حضرت شمویل علیہ السلام سے بنی اسرائیل نشانی طلب کر رہے تھے اور طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی طلب کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی بادشاہت میں تمہارے پاس وہ تابوت لوٹ آئے گا. لہذا جیسے ہی جالوت کو قتل کیا گیا تو وہ تابوت سکینہ فرشتے اٹھا کر لائے اور حضرت شمویل علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے. تو یہ تابوت سکینہ کا واقعہ ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہے. یہاں سے ایک بات سیکھنے کو ملی کہ انبیاء کرام کے تبرکات کی بڑی برکت ہیں. اس لیے جب بھی تبرکات آپ کے سامنے آئیں تو اچھی نیت کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے. آپ دیکھیں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ آپ اس تابوت کو جنگوں میں اپنے سامنے رکھتے اور اس کی برکت سے مسلمان کافروں پر فتح یاب ہوا کرتے تھے. تو اس لیے جب بھی منہ مبارک کی زیارت ہو یا آپ ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں تبرکات ہیں تو وسوسوں کا شکار ہونے کی بجائے اچھی نیت کے ساتھ ان کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک سے دعا ہے ہماری تراویح کو، اس خلاصہ تراویح کو، جو ہم نیکیاں کر سکے سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ ملک کی تلاوت.